السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو مالا ختم ہو گیا تھا ایز یو آل نو، تو ایک ویک کا میں نے گیپ لیا۔ ویسے تو میں شاید 2-3 دن کا لی تھی کیونکہ عید بھی چل رہی تھی، تو شاید 2-3 دن کا ہی ہوتا، لیکن عید کے فوراً بعد میرے پیپرز تھے اور ابھی بھی چل رہے ہیں، تو گیپ تو آتے رہے گا۔ 15 جون تک جو ہیں چلیں گے، اس کے بعد نہیں آئے گا، لیکن فی الحال گیپ آتا رہے گا۔ لیکن میں نے کہا کہ اپنے چینل کو اور آپ لوگوں کو ایسے نہ چھوڑوں، تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نیا ناول لیے حاضر ہوں جس کا نام ہے آب، اور اس ناول کی رائٹر ہیں فاطمہ نور۔ تو گائز، یہ ناول کی مجھے کسی نے ریکویسٹ کی تھی، آئی ڈونٹ نو وہ اب سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر ان کے پاس نوٹیفیکیشن چلا گیا ہے اور وہ آ گئی ہیں یا آ گئے ہیں، تو میں نے یہ ناول سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ آپ نے ریکویسٹ کی تھی۔ اور اسی طرح آپ لوگ میں سے بھی اگر کوئی اور ناول سننا چاہتا ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹس کر دیجیے گا، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ پیپرز کے بعد میں 2 ناولس جو ہے چلا لوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں اگر آج کے ناول کی اس ناول کی بات کروں تو گائز، یہ ناول میں فرسٹ ٹائم پڑھنے لگی ہوں۔ مجھے اس کا کوئی سپوائلر نہیں پتہ، مجھے اس میں ہیرو یا ہیروئن کے کوئی نام نہیں پتہ، مجھے اس کا پلاٹ نہیں پتہ، آئی ڈونٹ نو۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ناول ہے بھی یا نہیں، نہیں پتہ تھا۔ تو پھر مجھے کسی نے ریکویسٹ کی تو میں نے چیک کیا تھا گوگل پہ، تب مجھے پتہ چلا، تو میں نے کہا اوکے پڑھ لیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کی طرح یہ فرسٹ ٹائم پڑھنے لگی ہوں، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا ہوگا اور کیا کہانی ہے، کیا جو ہے پلاٹ ٹوسٹ ہے، وٹ ایور۔ تو مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، آپ لوگوں کی طرح میں بھی ابھی فرسٹ ٹائم ہی پڑھوں گی، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی یپنگ چلے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے اس میں پتہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی کہ کہانی کس چیز پر بیسڈ ہے۔ وی ول سی کہ کیا ہوتا ہے آگے، تو اس حساب سے پھر یپنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہاں، ایک اور بات کرنی تھی کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا جن لوگوں کو نہیں پتہ، تو میں ابھی بہت سے ناولز اپلوڈ کر چکی ہوں، مالا میرا جو ہے بھی میں نے لاسٹ پڑھا ہے، اس سے پہلے میں نے حالم پڑھا تھا، نمل پڑھا ہے، میں نے عشق آتش پڑھا ہے، اور یارم اور پیر کامل، ان سب ناولز کی پلے لسٹ بن چکی ہے۔ تو آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے وہ پلے لسٹ وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کا کوئی بھی ناول سن سکتے ہیں۔ تمام ناولز تمام قسطوں کے ساتھ اپلوڈ ہو رکھے ہیں، آپ لوگ سن سکتے ہیں وہاں سے جا کے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی پلیز سبسکرائب کر دیں، 1K کمپلیٹ کروا دیں گائز، پھر میں پارٹی کروں گی۔ یہ بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں 1K ہونے میں، تو جلدی سے کروا دو گائز۔ تو چلیں، ابھی بہت یپنگ ہو گئی ہے، باقی یپنگ ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ اور آج کے ناول کو میں کرنے لگی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب، اس قلم فاطمہ نور، اور یہ جو رائٹر ہیں، یہ میں ان کی پہلی دفعہ کوئی ناول پڑھنے لگی ہوں، تو چلے پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستاروں بھرے آسمان تلے چھت پر بیٹھے وہ 4 نفوس اندھیرے میں صاف نظر نہیں آتے تھے، نہ ان کے چہرے واضح تھے، نہ چہرے پر موجود تاثرات، صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکا اوپر چارپائی پر بیٹھا تھا اور باقی 3 نیچے۔ ان 3 میں سے ایک ننھا لڑکا تھا جو آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش میں مسلسل اونگ رہا تھا، باقی 2 چھوٹی لڑکیاں تھیں جو چارپائی پر بیٹھے لڑکے کو سن رہی تھیں۔ پھر بہت منتوں، مرادوں، دعاؤں، وظیفوں کے بعد بادشاہ کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، سلطان کی لاڈلی اور خوبصورتی میں بے مثال۔ اس کی پیدائش پر بادشاہ نے پورے ملک کی اپنے محل میں دعوت کی، ہر امیر غریب اس دعوت میں شریک ہوا۔ ان مہمانوں میں ایک فقیر بھی تھا جس نے شہزادی کو چند سکے دیے اور دعا دی کہ وہ یہ سکے جسے بھی دان کرے گی وہ سلطنت کا مالک بنے گا اور شہزادی کا جیون ساتھی بھی
وقت گزرتا گیا اور شہزادی بڑی ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور بہادر لیکن نرم دل تھی۔ سلطان کو اب اس کی شادی کی فکر ہونے لگی تو اس نے کسی شہزادے کی تلاش شروع کر دی۔ انہی دنوں ایک دوسری سلطنت کا شہزادہ جو عنقریب سلطان بننے والا تھا، شہزادی کے ملک آیا ہوا تھا، جسے سلطان نے اپنے محل میں ٹھہرایا تھا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ ان دنوں رواج ہوتا تھا کہ کسی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے آپ کو شہزادی کی ایک شرط پوری کرنی پڑے گی، چاہے شہزادی پوری دنیا فتح کرنے کی شرط ہی کیوں نہ رکھ دے۔ پھر ایسا ہوا کہ شہزادی نے شہزادی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو شہزادی نے شرط رکھی کہ اسے سمندر کی آخری تہہ میں موجود سونے کا تخت چاہیے جس پر ایک ظالم جادوگر نے قبضہ کر رکھا ہے۔ شہزادی چاہتی تھی کہ شہزادہ اس جادوگر کو مار کر وہ تخت لے آئے، اس کے بعد وہ شہزادے سے شادی کر لے گی۔ اس تخت کو بہت کوشش کے باوجود آج تک کوئی حاصل نہیں کر سکا تھا، لیکن کیونکہ شہزادہ اپنی محبت میں سچا تھا تو وہ تخت کی تلاش میں نکل پڑا۔ شہزادے کے جانے کے بعد ایک روز شہزادی باہر گشت پر نکلی۔ لڑکے نے رک کر ہاتھ منہ پر رکھ کر جمائے لی، وہ نیند میں لگ رہا تھا، یوں جیسے اسے زبردستی اٹھا کر کہانی سنانے کو کہا گیا تھا۔ اس کے رکنے پر لڑکیوں نے دم ساتھ لیے۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ نیچے بیٹھے لمبے بالوں والی نے بے چینی سے پوچھا، جس نے سیاہ بالوں کی چوٹی بنا رکھی تھی۔ پھر اس کی آواز آسمان پر گزرتے جہاز کے سبب معدوم ہونے لگی، آہستہ، مدھم۔ سڑک پر چلتے رکشے کی آواز کچھ زیادہ ہی بلند تھی۔ رکشے کی پچھلی طرف بیٹھی سواریاں کچھ اکتاہٹ اور بیزاری سے کبھی دونوں طرف نظر آتے کھیتوں کو دیکھتیں، کبھی سڑک کو، سیاہ تار کول والی سڑک جو اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی کہ جھٹکوں کے باعث کبھی ماتھا اوپر رکشے کی چھت سے لگتا اور کبھی رکشے کی دونوں اطراف میں بیٹھی سواریوں کے کاندھے درد میں مبتلا ہو جاتے۔ شہر سے گاؤں تک کا سفر یوں تو آدھے گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا، لیکن سڑک کی خراب وجہ سے یہاں پر حالت ہوگا لیکن سڑک کی خراب حالت کی وجہ سے یہ سفر 1 گھنٹے پر محیط ہو چکا تھا۔ بالآخر رکشہ گاؤں کی طرف جاتے کچے راستے کے سامنے رکا تو آگے کی جانب بیٹھی چچی سکینہ اور پیچھے سے خولا اور نین تارا اتریں۔ ان کے ہاتھ میں نیلے شاپر تھے۔ رکشے والے کو کرایہ دیتے وہ چوک سے نکلتے کچے راستے کی طرف بڑھیں۔ راستہ سیدھا آبادی کی طرف جاتا تھا، کچی مٹی والا راستہ جو مسلسل عوام کی آمد و رفت کی وجہ سے پکا ہو گیا تھا۔ اطراف میں گندم تھی جو اب سبز رنگ سے پیلے رنگ میں بدل رہی تھی، سونے جیسا رنگ۔ تمہیں سوٹ پسند آ گیا تھا نا؟ چچی سے چند قدم پیچھے چلتی کھولا نے اپنے ساتھ موجود گمسم سی نین تارا سے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ رنگ صحیح ہے؟ اس نے اب بھی صرف سر ہلایا۔ مجھے تو بہت پیارا لگا، ٹیلر کہہ رہا تھا کہ جلدی نہیں ہے تو آرام سے سلائی کر دے گا۔ چچی اور چچا دونوں جلد باز ہیں، مہینہ پڑا ہے شادی میں، ابھی زیادہ سامان لے لیا ہے۔ سفید چادر سر پر ٹکائے، گردن میں نظر آتا دوپٹہ جو ہلکے بھورے رنگ کا تھا، نیچے بھوری ہی قمیص جس پر گلابی کڑھائی کی گئی تھی اور سادہ شلوار، پیروں میں چپل پہنے وہ کھولا بلال تھی۔ سرخ اور سفید خوبصورت چہرہ، سیاہ گہری رنگ آنکھیں، مڑی ہوئی لمبی گھنی پلکیں، پیچھے چوٹی کی صورت باندھے گئے بال، ناک میں لونگ پہنی تھی جو دھوپ کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ وہ عام سے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی تھی جسے ملکوتی حسن سے نواز دیا گیا تھا۔ آدھا نہیں لیا خولا، صرف کپڑے لیے ہیں، نین تارا پہلی بار بولی تھی۔ وہ سیاہ نگوں والی قمیص پر سیاہ شلوار پہنی ہوئی تھی، رنگت گندمی تھی لیکن چہرہ پرکشش تھا۔ چچا کو ساری امیدیں گندم سے ہیں۔ سنو نین، اگر گندم صحیح نہ ہوئی تو؟ وہ کچھ قریب کھسکی۔ راستہ اب پگڈنڈیوں میں تبدیل ہوتا گیا۔ ایک طرف چھوٹا سا نالا تھا جس میں سے گدلا پانی گزر رہا تھا، نالے کے دوسرے پار گندم کی فصل تھی، دوسری طرف ٹیوب ویل سے زور زور کی آواز آ رہی تھی۔
اچھا اچھا سوچو. سوچتی اچھا اچھا ہوں، بول برا برا رہی ہوں. وہ ہلکا سا ہنسی. بولو بھی اچھا اچھا. ابا کی ساری امیدیں فصل سے ہیں کھولا. فصل بری ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوں گے. چچا کچھ ڈرپوک طبیعت کا ہے نین. ایک میرے ابا بھی تو تھے. اس کی چلتی چلتی زبان رکی. نین تارا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر پل میں تکلیف ابھری تھی. صبر کر کھولا، 8 سال سے کر رہی ہوں. نی لڑکیوں، زبان بند کرو اور قدم تیز رکھو. شام ہوئی ٹھہری ہے، سالن پکانا ہے، آٹا گوندنا ہے، اوپر سے مغرب سے بادل آ رہے ہیں. آگے چلتی چچی اب کے رک کر ان دونوں کو جھاڑنے لگیں تو ان کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی. آبادی شروع ہو گئی تھی. کچے پکے سے مکان، بیچ بیچ میں گلیاں اور درخت. کھولا نے سر اٹھا کر مغرب کی سمت دیکھا. وہاں سے سیاہ بادل آ رہے تھے. پھر اس نے سر جھکا کر اپنے قدموں کو دیکھا. اسے اب گھر جانے تک سر جھکائے ہی رکھنا تھا. اگلی گلی کا تیسرا گھر دور نہیں تھا. عشاء کی نماز پڑھ کر وہ جائے نماز سمیٹ کر اٹھی تو نظر شیر دل پر گئی. وہ شاپر میں سے آخری بچ جانے والا امرود اٹھا رہا تھا. میں ہاتھ توڑ دوں گی شیر. میرے امرود پر سے نظر ہٹاؤ اپنی. جائے نماز وہیں رکھتی وہ لمحوں میں اس کے سر پر پہنچی اور شاپر جھپٹا. شیر دل گھبرایا. کھولا، ایک ہی بچہ ہے، تم نے موٹا نہیں ہونا اس سے. میرا نام درست کرو. اور میں نے نہیں، تم نے ضرور موٹا ہو جانا ہے. گینڈے بن گئے ہو، اب ہاتھی بننا ہے. شاپر اپنے تکیے کے نیچے رکھتے وہ چارپائی پر بیٹھ گئی، گویا پہرے داری کر رہی تھی. شیردل سامنے بیٹھا تھا. تو کس نے کہا تھا سارے پیسے یہ کپڑوں پر لگا کر آؤ؟ کچھ کھانے کو نہیں لا سکتی تھی؟ وہ خفا ہوا. ایک شاپر میں 2 کلو سیب تھے، اس میں 1 کلو امرود. کیا کھانے کو لاتی؟ اپنے بستر پر جاؤ. اس کے کاندھے پر چپت رسید کرتے اس نے تکیہ اٹھائے تو وہ فوراً اٹھا. اللہ کرے نین باجی کے ساتھ تمہاری شادی بھی ہو جائے، جان تو چھوٹے گی. بددعائیں دینی ہیں تو مجھے دو. کیوں کسی ماں کے لاڈلے کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ تکیہ گود میں رکھتے اس نے شیر دل کو دیکھا. لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری. کسی ماں کا لاڈلا ملے گا تو نا. ماسی نورے کہتی ہے کھولا کی حرکتیں دیکھ کر کسی نے اسے شادی نہیں کرنی. وہ امرود چھینے جانے پر خفا تھا. کھولا اس کی بات سن کر ہنسی. ماسی نورے کی ہو گئی تو میری بھی ہو جائے گی. اور دیکھ لینا کوئی آئے گا سفید گھوڑے والا، کسی سلطنت کا سلطان، کھولا بلال کا ہاتھ مانگنے. اس نے گردن اونچی کی اور شان سے اونچی کی. خیال رکھنا کہیں سلطان کی جیل میں قید کوئی مجرم نہ آ جائے. وہ ترک کر کہتا غائب ہوا. منحوس نہ ہو تو گیدڑ دل. میں دیکھتی ہوں اب کیسے تم سردیوں میں میری بیڑی سے بیر توڑتے ہو. کھیت والے شہتوت کو تو اپنی کالی نظروں سے دور رکھنا. اور جامن کے کالے رنگ کو میں تمہارے کالے چہرے پر لگاؤں گی اگر اس کے آس پاس بھٹکے تو. وہ سیخ پا ہوتے چلائی. ذرا آئینے میں جا کر اپنی شکل دیکھو. تم سے تو زیادہ گورا ہوں، بلکہ آئینے پر رحم کرو. کل بھی تم نے اٹھا رکھا تھا اور وہ تمہاری شکل برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا. نلکے پر ہاتھ دھوتے الیاس چچا نے افسوس سے سر ہلایا. جنگ عظیم سوئم شروع ہو چکی تھی. میں تو جیسے جانتی نہیں ہوں نہ کہ باہر سے کھڑے ہو کر کنچے تم نے مارے تھے. منحوس آدمی تم ملو مجھے اب میں گلی میں کھیلتے ہوئے. آواز آہستہ رکھو لڑکی، پورے گاؤں کو اپنی آواز سناؤ گی. دادی نے بھرتی جنگ میں ثالثی کم اور چودھری کا کردار ادا کرتے پھٹکارا تو اس کی زبان رک گئی. البتہ ایک بھسم کرتی نگاہ شیر دل پر ضرور ڈالی جب دسترخوان پر بیٹھا تپانے والے انداز میں مسکرا رہا تھا. تکیہ نیچے رکھتے اس نے رخ موڑ کر دادی کو دیکھا. وہ چچی کی آواز پر اٹھ کر دسترخوان پر جا رہی تھیں. چچا نلکے سے ہاتھ دھوتے نین تارا کے ہاتھ سے تولیہ لے رہے تھے. وہ فضا میں سرد سی سانس سپرد کرتی اٹھی، پھر قدم دسترخوان کی طرف بڑھائے. عموماً رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا تھا، لیکن آج انہیں بازار سے واپسی پر دیر ہو گئی تھی تو عشاء ہو گئی تھی. کھانا بناتے بناتے سامان لے آئے سارا. نوالا توڑ کر منہ میں رکھتے چچا نے چاچی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئیں. کپڑے تو کچھ لے آئے ہیں، فرنیچر اور یہ بجلی والا سامان رہتا ہے. وہ میرے ذمے ہے، تم خواتین والا کام دیکھو.
قرضے کے لیے بات کی ہے منشی سے، وہ کہہ رہا ہے بات کرے گا بدر صاحب سے۔ اس نے کٹوری پکڑاتی نین کو دیکھا، پھر چچا کو۔ سود پر لیں گے چچا؟ ہاں بیٹا، دیتے ہی سود پر ہیں وہ لوگ قرض۔ کیسے چکائیں گے چچا؟ ابھی تو کھاد کے لیے لیا تھا۔ اس کی بھوک ایک دم ہی ختم ہوئی۔ نین تارا البتہ چپ چاپ نوالے لیتی رہی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور خولا جانتی تھی اس کی آنکھیں نم ہوں گی۔ اتار دوں گا خولا، فصل ہونے دو، اس بار خوشے بڑے بڑے لگے ہیں تو گندم دیکھنا بڑی اچھی ہوگی۔ اور تو یہ جیسے ہر مسئلے کا حل تھا۔ نین تارا کی شادی ہو یا قرضہ چکانا ہو، گندم ہے نا۔ شیر دل نے میٹرک کر لی تھی، اسے شہر بھیجنا تھا۔ گندم کی فصل ہے نا، دادی کو آپریشن کروانا ہے۔ فصل ہے نا، کسانوں کی ضروریات اور خواہشات رقم سے نہیں فصل سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے روٹی چنگیڑ میں رکھی۔ فصل تو اس بار بلال کی زمین پر بڑی اچھی ہوئی ہے، دادی پہلی بار بولی تھیں۔ سچ میں اماں، بلال بھائی کی زمین اس بار بڑا سہارا دے گی، حالانکہ ساتھ والی زمین اس بار بھی پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھی رہ گئی، لیکن بلال بھائی کا حصہ بڑا اچھا ہوا ہے۔ یہ ساتھ والے عباس بھائی کا بیٹا تو نورے بتا رہی تھی واپس آ رہا ہے۔ چچی کی آواز پر پل بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ نین کا ہاتھ اور خولا کا منہ ایک ساتھ رکا تھا۔ نین تارا کا سر جھکا رہا اور خولا نے سر اٹھا کر چچا کو دیکھا۔ وہ پانی کا گلاس اٹھا رہے تھے اور پانی پیتے انہوں نے نظریں چرائیں، پھر سر کو خم دیا۔ خولا کے ہاتھ میں موجود دوسرا نوالا نیچے گرا۔ کل بتا رہا تھا منشی، عدالت نے ثبوت نہ ملنے پر تو سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اب واپس آ رہا ہے۔ کب؟ کیوں؟ کیسے؟ یہ سوال نہ کسی نے پوچھے تھے، نہ چچا نے جواب دیے تھے۔ نین تارا نے دوسرا نوالا نہیں لیا۔ خولا کا دوسرا نوالا نیچے گرا رہا۔ دسترخوان پر بیٹھی ان دو لڑکیوں کی بھوک مر گئی تھی۔ یہ اسی رات کا قصہ ہے جب ساتھ ساتھ رکھی چارپائیوں پر لیٹی خولا اور نین تارا آسمان کو دیکھ رہی تھیں۔ کالے بادل تو آ گئے تھے لیکن برسنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کسانوں اور بادلوں کا بھی عجیب رشتہ تھا۔ فصل پکنے سے پہلے اس کے آنے کی دعائیں کرتے، فصل پکنے کے بعد نہ آنے کی پانی رحمت بھی لگتا اور زحمت بھی۔ نین وہ چھوٹ کیوں گیا؟ نین تارا نے رخ موڑ کر خولا کو دیکھا۔ عدالت کو ثبوت نہیں ملا خولا، لیکن سب کہتے ہیں قتل اسی نے کیا تھا۔ تم سب کے کہے پر یقین رکھتی ہو؟ میں دل کے کہے پر یقین رکھتی ہوں، اور دل کہتا ہے جو سب کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ مجھ سے اس بارے میں بات مت کیا کرو، مجھے وہ سب یاد نہیں کرنا۔ دادی کہتی ہیں کہ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا۔ اس نے جیسے نین تارا کو نہیں سنا تھا۔ چچا نے کیس عدالت پہ چھوڑ دیا، مجھے چچا سے بہت شکوہ ہے نین۔ وہ عدالتوں کے چکر سے ڈرتے تھے خولا، عدالتیں عزتیں اچھالتی ہیں۔ میرے بھائی کی زندگی چچا کی عزت سے زیادہ اہم تھی۔ میں نے چچا سے کہا تھا کہ میں کیس کی پیروی کروں گی، لیکن دادی نے منع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں عورتیں انتقام نہیں لیتی، وہ صرف بد دعا دے کر چپ ہو جاتی ہیں۔ وہ اب بھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، نین کے گلے میں بہت سے آنسو اٹکے۔ تم بھی بد دعا دے کر چپ ہو جاؤ۔ اس نے رخ موڑ لیا، آنسو پھسل کر بہہ نکلے۔ ہچکی روکنے کو ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ خولا کی آنکھیں آسمان پر جمی رہیں، اس کے چہرے پر نہ تکلیف ابھری نہ آنکھوں میں آنسو۔ وہ آسمان کو دیکھتی رہی۔ ساتھ سوئی لڑکی رو رہی تھی، وہ جانتی تھی۔ میں اسے بد دعا نہیں دوں گی۔ آنسو صاف کرتی نین تارا نے رک کر اس سے دیکھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ پھر کیا کرو گی؟ میں اپنے بھائی کے قاتل کو موت کی بد دعا نہیں دوں گی نین، میں اپنے بھائی کے قاتل کی موت بنوں گی۔ اس نے نین تارا کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ تارا وہیں ساکت رہ گئی۔ خولا کے لہجے میں بغاوت تھی۔ آگ تھی، وہ آگ جو سب راہ کر دیتی ہے۔ سورج کی کرنیں درختوں پر پڑیں تو گندم کے خوشے الگ ہی روپ دکھانے لگے۔ کچی پگ ڈنڈی پر سکول کے لیے جاتے بچے اور ہاتھ میں درانتی تھامے مرد ان راستوں پر چلتے نظر آ رہے تھے۔ گھروں میں ناشتے کا سامان سمیٹتی خواتین اب دیگر کام انجام دے رہی تھیں۔
ان سب سے دور نہر کی سیٹ میں جاتے راستے سے آم کے درختوں کے بیچ راستہ بنا تھا، اینٹوں کی سڑک جو سرخ رنگ کی تھی۔ جہاں وہ سڑک ختم ہوتی وہاں سامنے بڑا سا لگا سفید گیٹ کھلا ہوا تھا اور اس سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ مؤدب گارڈ نے گاڑی رکنے کا انتظار کیا، پھر جھٹ آگے بڑھتے دروازہ کھولا تو اندر سے 30 سالہ بدر عبداللہ باہر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، بازوؤں کونی تک موڑ رکھے تھے، ہلکی سی شیو اور سرمئی آنکھیں جو کچھ بیزار دکھائی دیتی تھیں۔ گاڑی سے اترتے اس نے ہاتھ میں تھامی ویسٹ کوٹ ملازم کو پکڑائی، پھر فرید کو دیکھا۔ ڈیرے پر ابھی بھی مہمان موجود ہیں، تحائف بھجوا دینا سب کے ساتھ، اور واصف جمشید کو کاغذات بھی دے دینا زمین کے۔ دو کوری کے لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے ووٹ کے لیے، اختتام پر ناگواری سے کہتے وہ تیز قدموں سے اندر کی طرف مڑا۔ مرکزی ہال سے دائیں طرف ڈائننگ ہال تھا، جہاں اس وقت ہر شخص موجود تھا۔ موبائل جیب سے نکالتا ایک نظر سب پر ڈال کر سربراہی کرسی کی طرف بڑھا۔ بدر، کہاں تھے تم؟ سب سے پہلے حسینہ خاتون اٹھی تھیں۔ وہ ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کرسی کھینچتا اس پر بیٹھا، پھر فرید کو اشارہ کیا۔ تمہاری چچی نے کچھ پوچھا ہے بدر؟ اور اگر میں جواب نہیں دے رہا تو میں آپ کو بھی جواب نہیں دوں گا چچا۔ نظر اٹھا کر انہیں دیکھتے اس نے موبائل میز پر رکھا، ایک ہاتھ سے بازوں کلاہی تک موڑے، پھر فرید کو دیکھا جو مگ میں پانی بھرے اس کا منتظر تھا۔ کیا اب ہم یہ پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتے بدر؟ وہ کچھ آزردہ سی کرسی پر بیٹھی۔ بدر جواب دینے کی بجائے ہاتھ دھوتا رہا، پھر تولیہ سے ہاتھ پونچھتے انہیں دیکھا۔ آپ جانتی ہیں میں ان سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتا جن کے جواب میں نہیں دینا چاہتا۔ حریرہ کہاں ہے؟ وہاں سب موجود تھے سوائے حریرہ کے۔ اس کی بات پر تلخی سے اسے دیکھتے چچا خاموشی سے چمچ اٹھاتی، چچی بیزار بیٹھی، مسکان موبائل تھامے دھڑ دھڑ میسج کرتا یوسف، جسے صبح ہی صبح ڈھیروں کام آن پڑتے تھے، وہ کھا کم کام زیادہ کر رہا تھا۔ ناراض ہو کر کمرے میں پڑا ہے۔ چچا کے تلخ لہجے پر بدر نے نظر سیڑھیوں پر ڈالی۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ تو کر لو۔ آپ لوگ کریں۔ وہ نیپکن ٹیبل پر رکھتا موبائل اٹھاتے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ بدر عبداللہ ٹیبل سے اٹھ گیا تو اب ناممکن تھا کہ وہ دوبارہ بیٹھتا، تو سب ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیڑھیوں پر چڑھتا بدر اب سیڑھیوں سے ہوتا دائیں گیلری میں مڑا، پھر پہلے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھوک نہیں ہے نا مجھے، کہا نا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا، کمبل نیچے گرا پڑا تھا، اے سی فل سپیڈ پہ چل رہا تھا۔ بدر نیچے گرے کشن کو پاؤں سے سائڈ پر کرتا اندر آیا، پھر بیڈ کے دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھا، بازو پیچھے پھیلا لیے، ٹانگ پر ٹانگ جما رکھی تھی۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ حریرہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، پھر اسی تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ میں نے پوچھا بھوک کیوں نہیں ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ موڈ نہیں کھانے کا۔ حریرہ سیدھا ہوتا بیٹھ گیا بیڈ پر۔ وہ 22 سالہ خوبرو لڑکا تھا، بال گھنگریالے تھے جو ماتھے پر بکھرے تھے۔ تم طے کر لو، موڈ نہیں ہے یا بھوک یا وجہ کچھ اور ہے؟ آپ جانتے ہیں۔ اس نے خفا نظر سے بدر کو دیکھا تو وہ شانے اچکا کر رہ گیا۔ بھوک ہڑتال سے میں متاثر نہیں ہوتا حریرہ، مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈو۔ آپ اچھے ہیں بھائی، مان جائیں نا۔ میں خوشامد سے بھی متاثر نہیں ہوتا، پلیز۔ درخواستیں میں منظور نہیں کرتا۔ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ دھمکیاں مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ خفا ہونے والوں کو میں منایا نہیں کرتا۔ کسی کی سفارش لا دوں؟ سفارشات مجھے سخت ناپسند ہیں۔ کوئی عرض کی چھٹی رد کر دی جائے گی۔ پھر کیسے مانیں گے؟ میں نہیں مانوں گا، اور تم جانتے ہو کہ اگر میں منع کر رہا ہوں تو تمہارا باپ بھی مجھے نہیں منا سکتا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی۔ وہ ہنوز خفا تھا۔ مجھے ہے، اور کیونکہ مجھے ہے تو ان کا راضی ہونا بے معنی ہے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہاں کس چیز کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ زیادتی ہے، دیہات ہی دیہات ہوتا ہے، یہاں کلبز نہیں ہیں، پارٹیز نہیں ہیں۔
اس کی زبان رکی، پھر دانتوں تلے تبائی بدر نے صرف ایک آبرو اچکایا۔ تم در حقیقت اپنے دوستوں کو نہیں، امریکہ کے رنگینیوں کو مس کر رہے ہو۔ بہت شکریہ، اب میں مزید اپنے فیصلے پر مضبوطی سے قائم ہوں۔ وہ قمیص کا دامن جھٹکتا اٹھا۔ تم چاہو تو لاہور جاؤ یا کراچی، چاہے اسلام آباد، لیکن اب پڑھائی مکمل ہونے کے بعد امریکہ جانے کی وجہ باقی نہیں رہتی۔ کل تیار رہنا، میرے ساتھ زمینوں پر چلنا ہے تمہیں۔ فی الحال نیچے جاؤ اور ناشتہ کرو۔ مجھے دوبارہ تم یوں ناراض نظر آئے تو میں تمہارے کمرے میں آنے کی زحمت نہیں کروں گا۔ بھائی، وہ اس کا احتجاج نظر انداز کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اگر بدر عبداللہ نے ایک بار منع کر دیا تو ہریرہ جانتا تھا اسے اب کوئی قائل نہیں کر سکے گا۔ نیا نابی کی شادی کو پورا ایک ماہ رہتا ہے کھولا، اتنی جلدی کیا ہے تم لوگوں کو؟ شام کا ڈوبتا سورج جب زرد رنگ میں باقی رہ گیا تھا تو کھیتوں کے بیچ دو لڑکیوں کو آسمان پر اڑتے پرندوں نے رک کر دیکھا۔ سیاہ لمبی قمیض اور سفید شلوار والی کھولا اور گھٹنوں تک آتی قمیض اور بیلٹ والی شلوار پہنے محجبین وہ گھاس کے ساتھ والی پگڈنڈی پر چل رہی تھیں۔ کھولا آگے تھی۔ چچا، جیسے تھوڑی بہت رقم آ رہی ہے، سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ ابھی تو زیور رہتے ہیں، الیکٹرانک سامان رہتا ہے، فرنیچر رہتا ہے۔ بڑا خرچہ ہو جائے گا تمہارے چچا کا۔ ہو ہی جاتا ہے، غریب کے لیے نہ زندہ رہنا آسان ہے نہ مرنا۔ مرنے پر بھی بہت خرچہ آتا ہے، زندہ رہنے پر بھی۔ نہ موت سستی نہ زندگی۔ پگڈنڈی سے اترتے وہ رکی۔ چھوٹی سی نہر آگے جا کر کھیت کو پانی دیتی تھی۔ نیچے کچا راستہ تھا جو آبادی تک جاتا تھا۔ وہ دوسرے گاؤں تک گئی تھیں تاکہ کپڑے جو سلائی کرنے کے لیے دیے تھے وہ لے آئیں۔ محجبین کی بہن کی شادی تھی اور ان کے سوٹ ابھی تک سل کر نہیں آئے تھے۔ رک کیوں گئی؟ آگے چلتی کھولا کو ایک دم محجبین کے رکنے کا احساس ہوا تو وہ رک کر پوچھنے لگی، کوئی آ رہا ہے؟ وہ سڑک سے آتے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ محجبین آگے کو ہو کر تجسس سے دیکھنے لگی۔ کھولا کی نظریں سکڑیں پھر ساخت ہوئیں۔ قاہب عباس، وہ وہی تھا۔ 3 سال بعد بالآخر وہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے آ جانا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے بیچ چل رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا، سفید شلوار قمیص پہن رکھی تھی، گلے میں سرخ پھولوں والا ہار تھا، کچھ ہاتھوں میں بھی اٹھا رکھے تھے۔ ارد گرد چند ساتھی جو نعرے لگا رہے تھے وہ وہیں جم کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، وہ نظر اٹھاتا تو وہ ایک لمحے میں اس کے چہرے کو دیکھ کر بتا دیتی کہ قاہب عباس بدلا تھا یا نہیں۔ اور اس نے نظر اٹھائی۔ پہلے اپنے ساتھ چلتے لڑکے کو دیکھا، پھر گندم کے کھیت کو، پھر نظر گھاس پر گئی، پھر پگ ڈنڈی پر کھڑی لڑکی پر جس کی آنکھیں ساخت تھیں۔ اسے دیکھ کر قاہب عباس کے قدم ساخت ہوئے۔ ارد گرد کا شور غائب ہو گیا۔ وہ وہیں جمع رہ گیا، وہ وہیں تھم گیا۔ نظر سیاہ دوپٹے والی کھولا پر گئی۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ قاہب عباس نہیں بدلا تھا۔ وہ گاؤں کے برگد کے پیڑ تلے دھاگے باندھ کر گیا تھا۔ گانٹھ بڑی پکی تھی، دھاگا مضبوط تھا، نہ ٹوٹتا تھا نہ اسے دیمک چاٹتی۔ کھولا نے گردن سیدھی کی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا۔ قاہب کو جمع دیکھ اس کے دوست بھی رک گئے تھے۔ کھولا کو چلتے دیکھ اس کی دوست بھی قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ نظریں پھیر چکی تھی، وہ نظریں نہیں پھیر رہا تھا۔ اس کے سامنے سے چلتے اسے راستہ پار کرنا تھا۔ وہ 4 راستوں کی جگہ تھی، 2 لوگ وہیں ٹھہرے تھے۔ کھولا بلال کے قدم مضبوط تھے۔ اس نے نہ نظریں جھکائی تھیں نہ نظریں پھیری تھیں۔ کچے راستے سے آبادی کی طرف بڑھتے وہ سامنے دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر عین اس شخص کے سامنے سے گزرتے اس نے نظر پھیری۔ قاہب عباس کے ہاتھ میں تھامے پھول خشک ہو گئے، گلے میں موجود ہار پر لٹکتے پھولوں نے خوشبو کھو دی۔ دوستوں کے نعرے شور میں تبدیل ہوئے۔ رقص زہر لگا ڈوبتا سورج لوٹ آتا اور جا کر برگد کے پیڑ پر بندھے دھاگوں میں منت کا ایک دھاگا اور باندھتا۔ گاؤں کی کچی سڑکوں پر پراندے ڈال کر چلتی لڑکی کے نہ بدلنے کا دھاگا۔ اس نے 2 نظروں میں جان لیا تھا کہ کھولا بلال بدل گئی تھی۔
یہ اگلے دن صاح پہر کی بات ہے جب کمرے میں وہ لکڑی کی صندوق کا ڈھکن کھولے کھڑی تھی۔ جب نین تارا اندر داخل ہوئی اس کے قدم سست ہوئے، پھر وہ انہی سست قدموں سے خولا تک گئی۔ وہ ایک تصویر اٹھائے ہوئے تھی۔ نین تارا کی نظر اس تصویر پر گئی۔ نیلی جینس پر وہ ہلکی گلابی رنگ کی شرٹ پہنے مسکرا رہا تھا۔ آنکھیں خولا کی آنکھوں جیسی تھیں، باغی، چمکدار، ذہین، نقوش اور رنگت بھی اسی سے ملتے تھے۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اعتماد سے دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا اور دنیا کو اپنی مسکراہٹ میں قید کر رہا تھا۔ چہرہ روشن، پیشانی بلند، چہرے پر بہت چھوٹی سی داڑھی تھی جو اس پر جچتی تھی۔ کل میں نے کہب کو دیکھا۔ تصویر پر نظر جما کر ٹھہری نین تارا نے نظر اٹھا کر خولا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پچھلے 3 سالوں میں اسے پہلی بار وہ اذیت دیکھی تھی جو دل چیرنے والی تھی۔ کہاں؟ نادر چچا کے کھیت کے پاس۔ وہ واپس آ گیا ہے۔ اندھا قانون! نین تارا نے سر جھٹکا۔ قانون اندھا ہے نین؟ رجب بلال کی بہن نہیں، اس کی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ کیا کرو گی؟ خولا نے آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھولیں تو ان میں پانی نہیں تھا، آگ تھی۔ میں اندھے قانون سے اپنا انصاف خود لوں گی۔ باغی مت بنو خولا! نین تارا کو خوف ہوا۔ منصف بن رہی ہوں۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جن کا تھا وہ نہیں کر سکے۔ وہ تصویر صندوق میں ڈال رہی تھی۔ نین تارا نے دیکھا وہ صندوق میں ہاتھ ڈالتی کچھ اور نکالنے لگی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کھولا! آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ پستول تھا۔ میرے پاس آنکھیں ہیں نین، مجھے راستے آتے ہیں، میرے پاس ہاتھ ہیں، وہ ہتھیار اٹھانا جانتے ہیں، میرے پاس قدم ہیں، میں انصاف کے لیے خود چل سکتی ہوں۔ رکھو اسے، رکھو خولا! نین کا سانس تھم گیا۔ وہ پستول یوں تھامے ہوئے تھی جیسے کھلونا ہو۔ ڈرو مت، آج جا کر نہیں مار رہی اسے، آج صرف چلانے جا رہی ہوں۔ رجب بھائی نے 6 گولیاں ڈالی تھیں، میں 3 سیکھنے کے لیے اور 3 انصاف کے لیے بچا کر رکھ رہی ہوں۔ وہ اپنے سیاہ دوپٹے میں وہ گن چھپا رہی تھی۔ نین تارا کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہ مت کرو کھولا! تمہیں اللہ کی قسم نین، جو کسی کو بتایا، رازدان بنا رہی ہوں، خیانت مت کرنا۔ کیوں بتا رہی ہو؟ دل پھٹ جائے گا میرا۔ نصیحت کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، میری قبر میرے بھائی کے ساتھ بنانا۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب نین تارا یکدم سامنے آئی۔ وہ رونے والی شکل بنائے ہوئے تھی۔ مت کر کھولا! مارنے نہیں جا رہی اسے نین، آج نہیں مارنے جا رہی، آج صرف یہ دیکھنے جا رہی ہوں یہ چلتی بھی ہے یا نہیں۔ اب کے لہجے میں نرمی آئی۔ وہ نین تارا کی دائیں طرف سے ہوتی باہر بڑھی۔ نین تارا وہیں جمی رہی۔ اس نے باہر خولا کی آواز سنی، وہ دادی کو مہاجبین کی طرف جانے کا کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے دروازے کی چوکھٹ پر دیکھا، وہاں ہکا بکا سا شیر دل کھڑا تھا۔ باجی، یہ بندوق لے کر گئی ہے؟ نین تارا دھم سے چارپائی پر بیٹھی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے روکو باجی! شیر دل پریشانی سے کہتا آگے کو ہوا۔ وہ نہیں رکے گی شیر، خولا اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنتی، اسے کچھ ہو جائے گا باجی۔ وہ پریشان تھا اور غصے میں تھا۔ نین تارا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ خولا بلال ہے شیر دل، وہ مرنے والوں میں سے نہیں، مارنے والوں میں سے ہے۔ خولا کے لیے مت ڈرو، خولا سے ڈرو، اسے بندوق چلانی آتی ہے، اور جس عورت کو بندوق چلانی آتی ہو اس سے ہر مرد کو ڈرنا چاہیے۔ 16 سالہ شیر دل کچھ دیر نین تارا کو دیکھتا رہا، پھر الٹے قدموں پیچھے کو ہوا۔ اور وہ ایک عورت ہے باجی، عورت بندوق اٹھا سکتی ہے، چلا نہیں سکتی۔ وہ نین تارا کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکا تھا۔ اسے خولا کے پیچھے جانا تھا، وہ گھر کا مرد تھا، اسے اپنی عورتوں کی حفاظت کرنی تھی۔ چنار ماہرہ فرضی نام، کسی حقیقی نام سے مماثلت اتفاق ہوگی۔ میں دن ڈھلنے لگا چنار ماہرہ میں، تو 3 گاڑیاں بیک وقت کچے راستے پر رکی تو دھول سی ارد گرد اڑی۔ پھر پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور بدر باہر نکلا۔ اس نے کریم رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا جسے اتارتے جیب میں رکھا۔ اس کے پیچھے والی گاڑی سے حریرہ اور یوسف باہر نکلے۔ سیاہ جینس پر سفید شرٹ پہنے یوسف اور نیلی جینس پر ڈھیلی سی لال شرٹ
ٹی شرٹ پہنے حریرہ۔ تم یہاں آتے ہو پہلے؟ بدر کو آگے بڑھتے دیکھ حریرہ یوسف کے تھوڑا نزدیک ہوا۔ بدر بھائی کے ساتھ آتا رہتا ہوں۔ یہ ساری زمینیں ہماری ہیں؟ ہاں، اتنی ساری؟ ہماری ہی ہیں حریرہ۔ گڈ۔ وہ متاثر ہوا۔ یوسف نے کچھ کہا نہیں، وہ بتا نہ سکا۔ آدھی سے زیادہ زمینیں تو کسانوں سے ہتھیائی گئی تھیں۔ بدر ساتھ موجود منشی سے فصلوں کا پوچھ رہا تھا۔ گندم کی فصل تیار ہونے والی تھی، اس بار زیادہ منافع کی امید تھی۔ بس چند دن مزید دیر ہے صاحب، گندم اچھی بکے گی اس بار انشاءاللہ۔ حساب کتاب آپ یوسف کو دے دیجیے گا، میں لیکچرز میں مصروف ہوں۔ جی صاحب، وہی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی سب۔ میں ذرا کھاد کی بوریاں گن لوں، کل آئی تھی نا تو کم نہ ہوں۔ منشی رجسٹر اٹھاتے گندم کی فصل کے اختتام پر بنے ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ تپتی دوپہر میں سفیدے کے درختوں تلے ٹھہرے تھے۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر نظر فصل پر ڈالی۔ حریرہ اور یوسف تب تک وہیں آ چکے تھے۔ مجھے آج پتہ چلا بھائی کہ آپ کے پاس اتنی زمینیں ہیں۔ حریرہ متاثر لگ رہا تھا۔ بدر نے رخ موڑا، پھر لب ہلکے سے مسکرائے۔ اگر تمہارا باپ تمہیں 10 سال کی عمر میں امریکہ نہ بھیجتا تو تم بہت پہلے ہی جان لیتے حریرہ، لیکن مجھے خاقان چچا سے اسی بزدلی کی امید تھی۔ وہ دشمن سے ڈرنے والے انسان ہیں، سامنا کرنے والے نہیں۔ حریرہ نے بدر کے تبصرے پر کچھ کہا نہیں۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اور بدر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اور وہ اپنے باپ اور بدر سے ایک جتنی محبت کرتا تھا۔ تم دونوں آگے چلو گے یا یہیں رکنا ہے؟ آگے بڑھتے اس نے دونوں سے پوچھا تو حریرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں اتنی گرمی میں کہیں نہیں جا رہا، آپ لوگ جائیں۔ وہ اب کی بار حریرہ پر صرف ایک تعصب بھری نظر ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ یوسف اس سے کچھ کہہ رہا تھا، اسے بدر کے ساتھ جانا تھا۔ وہ حریرہ کی طرح بڑگڑ بچہ نہیں تھا، آدھا بچپن اس نے ان جگہوں پر گزارا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر موجود بدر موبائل نکالتے آگے بڑھ رہا تھا جب اسے ایک دم زور کی آواز سنائی دی، گولی چلنے کی زوردار آواز۔ وہ نیچے بیٹھا، گارڈ پھرتی سے اس تک آئے، کچھ حریرہ اور یوسف کی طرف بڑھے۔ زمین پر بیٹھے بدر کو حریرہ کی چیخ سنائی دی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا، وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، پھر تیزی سے پیچھے کی طرف بڑھا۔ گندم کے ارد گرد سفیدے کے لمبے درخت تھے، ساتھ چھوٹی سی نہر گزرتی تھی جو آگے جاتی تھی۔ وہ سفیدے کے درختوں کو چیرتا کھلے میدان کی طرف آیا تو نظر حریرہ پر گئی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے رکوع کی صورت جھکا ہوا تھا، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ٹھہرا یوسف اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو حریرہ؟ یوسف حریرہ کو سیدھا کرتے اس نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ آنکھیں بند کرتا سر ہلا گیا۔ یوسف کی آنکھوں میں کچھ اذیت ابھری، اسے اپنا نام بعد میں لیے جانا برا لگا تھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، ٹھیک ہوں۔ گارڈ پانی بڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پانی لے کر حریرہ کو دیتے اس نے یوسف کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلا دیا۔ بدر نے رخ موڑ کر گارڈز کو دیکھا۔ کس نے گولی چلائی ہے؟ چہرہ غضبناک ہو گیا تھا، آنکھیں سخت، ہاتھ میں تھامی پسٹل کو لوڈ کرتے وہ آگے بڑھنے لگا جب پیچھے سے آواز آئی تھی۔ اس نے چلائی تھی سر۔ بدر عبداللہ دھیرے سے پلٹا۔ دو گارڈز کے بیچ کوئی لڑکی آ رہی تھی۔ ایک گارڈ نے اس کا بازو دبوچ رکھا تھا۔ وہ سیاہ دوپٹے والی لڑکی کو دیکھنے لگا جو غصے سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا لڑکا اور کانپتی لڑکی بھی تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر لڑکی نے ہاتھ جھٹکے سے گارڈ کے ہاتھوں سے کھینچے۔ اب ہاتھ لگائے تو چیر پھاڑ کھاؤں گی تمہیں۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں سے گھررائی۔ گارڈز نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ بدر کا ہاتھ دماغ جیسے گھوم گیا، تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اس نے گن لوڈ کی۔ تم ہو کون؟ کس کے کہنے؟ باقی کے الفاظ زبان میں رہ گئے۔ اسے ایک قدم کے فاصلے پر وہ رک گیا، قدم ساخت، آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ لڑکی نے ہاتھ میں تھامی پسٹل عین اس کے دل کے مقام پر رکھی۔ بدر عبداللہ کا وجود پورا تھم گیا۔ جس دل پر پسٹل رکھی گئی تھی وہ دل بھی، جو آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں وہ بھی۔ اس نے نظر اپنے سینے پر ڈالی، پھر اس لڑکی پر۔ اپنی آواز اور قدم قابو میں رکھیں بدر عبداللہ صاحب، آپ کے سامنے آپ کے محل کی لونڈی نہیں، خولا بلال کھڑی ہے۔ عین اس کے دل پر گن رکھے وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ پیچھے موجود گارڈ آگے بڑھنے لگے تو بدر نے گن والا ہاتھ اٹھایا، وہ وہیں رک گئے۔ بدر کی طرف آتے یوسف کو حریرہ نے بازو سے تھاما۔ پل بھر کو وہ ٹھٹکا، پھر گہری نظر سے اس لڑکی کو دیکھا۔
کون ہو تم؟ گہری نظر کسی اور کی بھی تھی۔ سینے پر رکھی گن کو اس نے قابل التفا بھی نہ سمجھا تھا۔ وہ سیاہ آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو نہ ڈری تھی نہ ڈرنے والی لگ رہی تھی۔ آپ نے غالباً غور سے میرا نام نہیں سنا۔ خولا بلال۔ مجھے جانتی ہو؟ اس نے ابرو جھکایا، چہرے کی برہمی غائب تھی۔ جی، بدر عبداللہ نام ہے آپ کا۔ وہ گن نیچے کر رہی تھی جب اپنے ہاتھ میں تھامی گن سے بدر نے اس کے ہاتھ کو اونچا کرتے اپنی گن اس کی گن پر رکھی۔ خولا کے ہاتھ میں کوئی کرنٹ سا دوڑا۔ پہلی بار چہرے پر کچھ سرخی پھیلی، جانے غصہ، جانے حیا، جانے ادا یا غضب، جو بھی تھا باخدا با کمال تھا۔ بدر عبداللہ کون؟ اس کا ہاتھ اب بھی گن کو تھامے ہوئے تھا، نظر اب بھی خولا کے چہرے پر جمی تھی۔ ہمیں جانے دیں، وہ غصے سے بولی۔ میں نے پوچھا کون بدر عبداللہ؟ اس کے گن والے ہاتھ کی سختی بڑھی۔ آپ حویلی میں رہتے ہیں؟ اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوا۔ خولا نے جھٹ گن پیچھے کی۔ یہ تعارف مجھے پسند نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی پھیلی۔ میں آپ کے پسند کے تعارف کی غلام نہیں ہوں۔ یہ جواب مجھے پسند آیا۔ تم ہمیں مارنے آئی ہو؟ وہ ارد گرد سے بے نیاز اسے پوچھ رہا تھا۔ وہاں جہاں اسے گن رکھی تھی وہ حصہ جل رہا تھا۔ مارنے آتی تو پکڑی نہ جاتی، میں صرف نشانہ پکا کرنے کے لیے مشق کر رہی تھی۔ اس نے پرتپش نظریں پیچھے ٹھہرے لڑکوں پر ڈالیں۔ غصے سے اسے گھورتے دو لڑکی اور گارڈ جو اپنے مالک کے حکم کے پابند تھے۔ بدر نے اس کے ہاتھ میں تھامی پسٹل کو دیکھا۔ چلانے آتی ہے تمہیں گن؟ آزمانا چاہتے ہیں؟ اٹھی گردن، باغی آنکھیں، مضبوط آواز۔ جانے کیوں لیکن وہ مسکرایا۔ گاؤں کی عورتیں بندوق نہیں اٹھایا کرتی محترمہ۔ اٹھا لیں تو؟ وہ باغی تھی۔ ان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا۔ اسے باغی پسند تھے۔ میں ہوں خطرناک، اس لیے جانے دیں ہمیں۔ میرا ارادہ آپ کے جتھے کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، میں صرف اسے چلانا سیکھ رہی تھی۔ بدر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ عورت نظریں جھکائے بنا سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، چہرے پر نہ ڈر تھا نہ خوف۔ پھر اس نے پیچھے دیکھا۔ ننھا لڑکا یوں تھا گویا بے ہوش ہو جائے گا۔ دوسری لڑکی کانپ رہی تھی۔ صاحب، یہ میری بیٹی ہے۔ پیچھے کوئی دوڑ کر آیا تھا۔ بدر نے رخ موڑا۔ منشی عبدالقدوس بوکھلائے چہرے سے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ خولا کے چہرے پر کچھ سکون دوڑا۔ یہ، اس نے گن سے خولا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بیٹی جیسی ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سخت نظروں سے دونوں لڑکیوں کو گھورا۔ اپنی عورتوں کو حد میں رہنا سکھاؤ منشی۔ میری گولی چل جاتی تو تمہاری وضاحت بیکار تھی۔ اس نے خولا پر ایک نظر ڈالی جس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ اپنی عورتوں کو دیکھیں، میں کسی کے حکم پر نہیں چلا کرتی۔ اسے پیچھے کھڑے شیر دل اور محجوبین دونوں نے بیک وقت اس کی زبان کے کٹ جانے کی دعا کی۔ اس بار بدر نے اس کی گستاخی ضبط کر لی۔ زبان ذرا قابو میں رکھا کریں تو بہتر ہوگا۔ جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بھڑک کے اسے کچھ کہتی بدر مڑ گیا۔ بھائی، اسے کیسے جانے دے رہے ہیں؟ حریرہ فوراً آگے کا ہوا۔ وہ جو سکون کا سانس لینے لگی تھی پھر سے سانس اٹکا۔ جانے دو حریرہ، غلطی سے محترمہ نے گولی چلا دی تھی۔ بھائی لیکن… جائیں محترمہ، آئندہ میری زمینوں پر نظر مت آئیے گا۔ حکم دے رہے ہیں تو میں رد کرتی ہوں۔ وہ پیچھے مڑی۔ تھر تھر کانپتی معجبین کا ہاتھ تھاما شیر دل کو نظروں سے گھورا بنا دوسری نظر ان پر ڈالی۔ وہ سفیدے کے درختوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ان کے پیچھے ٹھہرے بدر کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ آپ نے اسے جانے کیوں دیا بھائی؟ حریرہ بڑے منہ بناتا ان کی طرف آیا تو بدر نے رخ موڑا۔ عورت تھی حریرہ، مرد ہوتا تو زندہ نہ جاتا۔ بدر عبداللہ عورتوں سے دشمنی نبھانے والا مرد نہیں ہے۔ وہ گن گارڈ کی طرف پھینکتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ منشی اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ حریرہ نے پلٹ کر درختوں کی طرف دیکھا، پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اور یوسف؟ وہ چند لمحے وہیں رکا رہا، نظریں اسی راستے پر تھیں۔ پھر پیچھے سے ہارن کی آواز پر وہ چونکا، آخری نظر اس راستے پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، کچھ سوچتا ہوا۔ درختوں کے پار تیزی سے چلتے شیر دل، محجوبین اور خولا نظر آ رہی تھیں۔
ان کی جوتوں پر مٹی لگی تھی، شلوار کے پائنچے گیلے تھے اور رفتار حد سے زیادہ تیز۔ آہستہ چلو تم دونوں، مہاجبین جھٹکے سے رکی، اس کے پیچھے شیر دل بھی۔ خولا نے بامشکل خود کو اس سے ٹکرانے سے بچایا۔ میرا نا دماغ خراب ہو گیا تھا جو یہاں تمہارے ساتھ آ گئی، اور میرا بھی، شیر دل نے لقمہ دیا۔ کہاں کا مرد، کہاں کی حفاظت، پستول دیکھ کر اس کی ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، اسے مشکور ہو کر ملامت موصول کی۔ ذرا اندازہ ہے خولا، جس کے سینے پر بندوق رکھ کر آ رہی ہو وہ کون ہے؟ مہاجبین غصہ ہوئی۔ بدر عبداللہ، علاقے کا سربراہ بولو کھولے۔ شیر دل اس سے زیادہ غصہ ہوا۔ خدا نہیں ہے وہ، بہت بکواس بولتی ہو۔ دوبارہ سے شکریہ، حرکتیں اس سے زیادہ بکواس ہیں۔ ایک بار پھر سے شکریہ، زبان حد سے زیادہ لمبی۔ وہ رک رک کر مہاجبین کو لقمے دے رہا تھا۔ تمہارا بھی شکریہ۔ مہاجبین کچھ تھک کر پگڈنڈی پر بیٹھی، پھر سر اٹھا کر خولا کو دیکھا۔ رخ موڑے اس زمین کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ دونوں ابھی آئی تھیں۔ ضد چھوڑ دو خولا۔ کون سی ضد؟ اپنے بھائی کے قاتل کو مارنے کی۔ شیر دل نے بے ساختہ خولا کو دیکھا جس کا چہرہ لمحے میں بے تاثر ہوا تھا۔ کاہب عباس نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے اس نے قتل نہیں کیا۔ اس سے کہنا میں اس کے کہے پر یقین نہیں رکھتی۔ ایک بار اسے سن لو۔ جس دن اپنے بھائی کے جنازے کا اعلان سنا تھا، اس دن سے میں نے کاہب عباس کی طرف سے آنے والی آواز سننا بند کر دی ہے۔ اگر وہ قاتل نہ ہوا تو، تمہارا بھائی واقعی بے ہوش ہو کر پانی میں گرا تو، اس کی موت واقعی حادثہ ہوئی تو؟ وہ حادثہ نہیں تھا۔ وہ حادثہ ہوا تو کھولا، کاہب قاتل نہ ہوا تو؟ وہ ہے مہاجبین، اس کی آواز کانپی۔ اگر وہ نہ ہوا تو؟ مہاجبین اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ تو جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ 2 سال بے گناہ جیل میں رہا، 1 سال کی اجرا وطنی کاٹی، اس کی زندگی بھی غلط تباہ کی گئی، اسے گاؤں میں غلط ذلیل کیا گیا، اس کا دل غلط توڑا گیا۔ خولا کے حلق میں کچھ اٹکا، اس نے ہاتھ میں تھامی پسٹل کو دیکھا، پھر شیر دل کو، پھر مہاجبین کو۔ میرے بھائی کا کیا مہاجبین؟ اس کی زندگی کا کیا؟ اس کے خوابوں کا کیا؟ اس کی موت کا کیا؟ خولا کا کیا؟ وہ اس دنیا میں میرا واحد رشتہ تھا، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا دوست، وہ ایک شخص میرا سب کچھ تھا۔ جب اس کی لاش گھر آئی، میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے کر اس کے ماتھے سے مٹی صاف کی تھی، اس کے گیلے بالوں سے پانی صاف کیا تھا، اس کے پیٹ میں پانی تھا، اس کا سفید سوٹ گیلا تھا، ہر طرف پانی تھا مہاجبین، ہر طرف پانی تھا۔ باخدا اسی پانی میں ماروں گی اس قاتل کو۔ نم آنکھوں اور سخت آواز سے کہتے اس کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی۔ مہاجبین کی زبان سے الفاظ چھن گئے۔ 3 سال سے خولا کسی کے سامنے نہیں روئی تھی۔ رو لو خولا، جس دن اس پستول سے گولیاں اس کے سینے میں ماری اس دن جی بھر کر روں گی۔ اس نے آنسو حلق سے نیچے اتار لیے، قدم آگے بڑھا لیے۔ شیر دل چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا، اسے خولا کا محافظ بننا تھا۔ مہاجبین کی نظر پگڈنڈی کے ساتھ بنی خال پر گئی۔ چھوٹی نہر جس سے پانی گزرتا ہے، وہاں گدلا پانی تھا، کسانوں کے لیے نعمت، کسی کے لیے زحمت۔ آب۔ صفیہ خاتون نے کسی کا گلاس چنگیڑ میں رکھتے سالن کی کٹوری اٹھائی اور تھکے قدموں سے صحن کے دائیں طرف بنے دروازے کی طرف بڑھیں۔ کچی مٹی والا صحن جو کمروں کے آگے جا کر پکا ہو رہا تھا، وہ پہلے کمرے کی طرف بڑھیں، پھر دروازہ کھولا۔ اندر سرخ مسحری پر کاہب اوندھے منہ لیٹا تھا۔ وہ چنگیڑ مسحری کے سامنے پڑی میز پر رکھتی اس تک آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کاہب! اس نے فوراً آنکھیں کھولیں، پھر ماں کو دیکھ کر بند کرتے تھکی سی سانس لی۔ اٹھ جا، روٹی کھا لے۔ مندی مندی سی آنکھیں کھولتے وہ سیدھا ہوا، چند لمحے چھت کو گھورتا، پھر اٹھ بیٹھا۔ بھوک نہیں تھی اماں، زبردستی کھا لو۔ چلو شاباش، جب یہاں سے گئے تھے تو اچھے خاصے تھے، اب حال دیکھو، سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہو۔ وہ دھیمے سے ہنس دیا۔ جیل میں تھا اماں، وہاں مرغ مسلم نہیں، دال ملتی ہے، اب یہاں کھا لینا مرغ۔ چلو شاباش۔ وہ کچھ سستی سے اٹھا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتے باہر گیا۔
تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ منہ دھلے ہوئے تھے. نیلی جینس پر ڈھیلی سی گول گلے والی سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی. صفیہ تب تک کھانا مسحری پر رکھ چکی تھیں. کیا ضرورت تھی یہ پکانے کی، کھا لیتا کچھ بھی. وہ گوشت کا سالن دیکھتا بولا. 3 سال بعد گھر آئے ہو، دال کھلاتی تمہیں. خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اماں، وہ مسحری پر بیٹھتے کہہ رہا تھا. چہرہ گندمی رنگت کا تھا، بال بالکل سیاہ اور چمکدار جو سامنے سے گیلے ہو کر ماتھے پر بکھرے تھے. آنکھیں کتھئی رنگ کی تھیں. دوبارہ واپس تو نہیں جاؤ گے نا شہر اب؟ نہیں جاؤں گا اماں. لقمہ بناتے منہ میں ڈالا. مکھن اندر گیا تو جیسے عرصے بعد زبان کسی آشنا ذائقے سے روشناس ہوئی. اور رجب کے قاتل کا کیا؟ ذائقہ تلخ ہو گیا. اگلا نوالا بناتا اس کا ہاتھ لمحے بھر کو تھما. پولیس دیکھ لے گی. اس نے نظریں چرائیں. ہاں وہی دیکھیں اب تو چھوٹ گیا میرے لیے کافی ہے. کہا اپنے رخ صفیہ کی طرف موڑا. آپ کا بھانجا تھا وہ اماں. بھانجے کے قتل کے جرم میں جسے گرفتار کیا گیا وہ بیٹا ہے. غم مجھے بھی ہے، پر اس غم میں اپنی اولاد قربان نہیں کر سکتی میں. اس نے رخ دوبارہ روٹی کی طرف کر لیا. وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہیں. کہا خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا. پھر اس کا ہاتھ رکا. نوالا بناتی انگلیاں رکیں. خولا کیسی ہے اماں؟ وہ نگاہیں کٹوری پر جمائے بہت دھیرے سے بولا تھا. صفیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں. خولا ہے کاہب، وہ اب رجب کی بہن لگتی ہے. وہ کٹوری کو دیکھتا رہا. اگلا سوال پوچھنے میں جھجک آ رہی تھی. اس کا رشتہ نہیں ہوا کہیں؟ ماں جیسے اس کے دل کا حال خود ہی جان گئی تھیں. کاہب کے گلے میں گلٹی ابھری نگاہیں اب بھی نیچے کر رکھی تھیں. پر اس کا تجھ سے بھی رشتہ باقی نہیں رہا. پہلی بار اس نے جھکی نگاہیں اٹھائیں. صفیہ نے پہلی بار ان آنکھوں میں کوئی کرب دیکھا. انہوں نے نظریں چرا لیں. وہ میری خالہ زاد ہے. صرف یہی رشتہ باقی رہ گیا ہے کاہب، صرف یہی. وہ آہستہ سے اٹھی. میں پانی لاتی ہوں. کاہب انہیں دیکھتا رہا. وہ جانتا تھا اب وہ واپس نہیں آئیں گی. وہ کچھ سوال لیے پھر رہا تھا جن کے جواب نہ ان کے پاس تھے نہ وہ ڈھونڈنا چاہتی تھیں. شیر دل کے ہاتھ سے بوتل پکڑتے اس نے ذرا کی ذرا نظر باہر بھی ڈال لی. جامن کے درخت تلے بچھی 3 چارپائیوں میں سے دو پر جمال کا خاندان بیٹھا تھا. اس کی 3 بہنیں، ایک چچا اور چچی، ماں اور باپ. بہنوں کے بچے پورے گھر میں ادھم مچائے ہوئے تھے. وہ کچن کی طرف بڑھ گئی. کمروں کے سامنے دروازہ تھا جو کچا صحن گزر کر آتا تھا. بائیں طرف ڈھیروں درخت لگے تھے. دائیں طرف دیوار مڑ جاتی تھی جہاں کچن تھا. وہ اندر آئی تو نین تارا چولہے سے چاول اتارتی نیچے رکھ رہی تھی. کس لیے آئے ہیں یہ؟ بوتل سلف پر رکھتے اس نے نین تارا کو دیکھا جو اب لکڑیاں بجھا رہی تھی. ملنے کے لیے پورا ٹبر لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ خولا. چچی نے اندر آتے تنبیہاً اسے دیکھا تو وہ شانے اچکا کے رہ گئی. مان لیں چچی، اتوار کو یہ لوگ یہاں صرف کھانا کھانے آتے ہیں. اب یہ چاول، گوشت اور بوتل اپنے گھر تو نہیں مل سکتے. چچی اسے نظر انداز کرتی نین تارا تک آئیں. جا کر کپڑے تبدیل کراؤ اور باہر آ جاؤ. تمہاری ساس پوچھ رہی تھیں. ایک بار پوچھا ہے صرف. تم جاتی ہو یہاں سے یا ڈنڈا ماروں؟ اب کہ چچی کو غصہ آیا تو وہ ڈٹھائی سے ہنس دی. مارے ذرا، مجھ سے پہلے آپ کو درد ہوگا. جا رہی ہوں نین کے ساتھ. وہ ایک گلاس میں بوتل ڈالتی فوراً غائب ہوئی. نین تارا ان دونوں کے مشترکہ کمرے میں جا چکی تھی. وہ اندر آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال کھول رہی تھی. جمال بھائی نہیں آئے؟ میں نہیں جانتی. میں بتا رہی ہوں. اچھا لگے گا آتا ہوا؟ زہر لگیں گے اس لیے نہیں آیا. بس کرو نین، کام ہوگا ان کو کوئی، ورنہ مفت کا کھانا کیوں چھوڑتے وہ؟ بالوں کو کنگھی کرتی نین تارا نے رک کر خولا کو دیکھا. وہ چارپائی پر بیٹھی آرام سے بوتل پی رہی تھی. تم ملی ان سب سے؟ نہیں، نہ ملوں گی. میں پھر کچھ بول دوں گی اور یہاں پھڈا ہو جائے گا. تمہارے سسرال والے بہت برے لگتے ہیں مجھے. تم کہتی ہو ملاتی ہوں، رشتہ توڑوانا چاہتی ہو میرا. وہ خفگی سے کہتی کپڑے اٹھاتی غسل خانے کی طرف جا رہی تھی. ہاں. نین تارا کے قدم رکے. پلٹ کر خولا کو دیکھا. کیوں؟ تم میرے بھائی کی منگیتر ہو نین. نین تارا کا دل سکڑا. تھی.
اور میرا بھائی کہتا تھا خولا کے بعد نین تارا وہ دوسری لڑکی ہے جس کو رلانے والے کو میں اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑوں گا۔ وہ گلاس چارپائی پر رکھتی نین تارا تک آئی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور میں جانتی ہوں کہ جمال بھائی تمہیں رلائیں گے۔ اپنے بھائی کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہیں نین، اور میں تمہیں بیوہ نہیں کرنا چاہتی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ منحوس نہ ہو تو۔ نین تارا نے زور سے اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا، وہ ہلکا سا کراہی۔ میں سچ مچ میں جمال بھائی کو قتل کر ڈالوں گی اگر انہوں نے تمہیں کبھی رلایا تو۔ گولیاں گن کر رکھی ہیں اور ضائع کرنے کی بات کرتی ہو۔ میں کل بدر عبداللہ سے ملی تھی۔ وہ جو سر جھٹکتے پلٹ رہی تھی قدم تھمے بے یقینی سے خولا کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ بدر عبداللہ، وہ حویلی والا؟ ہاں، وہی ماضی کے پی ایم اے کا بیٹا اور مستقبل کا ایم این اے، بدر عبداللہ۔ وہ دوبارہ چارپائی پر بیٹھی اور گلاس اٹھا لیا۔ نین کی زبان گنگ ہو گئی تھی، پھر وہ ہڑبڑا کر اس تک آئی۔ کس لیے؟ کچھ کہا اس نے تمہیں؟ کچھ کہہ کر تو دکھائے، چمک کر کہتے وہ رکی، پھر مسکراہٹ دبا کر نین تارا کو دیکھا۔ میں نے اس کے سینے پر پستول رکھا تھا نین، وہ جیسے سوچ کر محظوظ ہوئی۔ نین تارا کا چہرہ سفید پڑا۔ کیا؟ اور اس نے مجھے جانے دیا، خواہ مخواہ بیچارے کو گاؤں میں بدنام کر رکھا ہے۔ اس نے گھون بھرا، پھر بدمزہ ہو کر گلاس پیچھے رکھا۔ گرمی کی وجہ سے بوتل بھی گرم ہو گئی تھی۔ نین اور تارا اب تک صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے بدر عبداللہ کے سینے پر پستول رکھا؟ ہاں، میں نے ایسے ہی کہا ہے ابھی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں جا کر اس سے بات کروں۔ کیسی بات؟ یہی کہ مجھے کہاب عباس کو جیل میں ڈالنا ہے تو وہ کیس کے سلسلے میں میری مدد کرے۔ سنا ہے بہت اونچی پونچھ ہے اس کی، پھانسی تو ہو ہی جائے گی کہاب کو۔ پاگل ہو گئی ہو؟ نین تارا کو بیک وقت غصہ اور رونا آیا۔ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ دوبارہ دہراؤں؟ چپ رہو بس، کسی کو مت بتانا، کسی سے کچھ مت کہنا۔ یا اللہ میرے، کیا کرتی رہتی ہو کھولا؟ کیا کرتی ہوں مطلب؟ میں تو صرف زمینوں پر گولیاں چلا رہی تھی اور وہ اور اس کے آدمی وہاں آ گئے، میرا کیا قصور؟ میں نے بتا دیا نا گھر میں، تمہیں بہت ڈانٹ پڑے گی۔ کھولا ڈٹھائی سی ہنسی، پہ اٹھ کر پیچھے نین تارا کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے کاندھے پر رکھا۔ میں بہت ڈھیٹ بن گئی ہوں نین، اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں اسے ملوں گی تو ملوں گی۔ تم نہ مجھے روک سکتی ہو نہ میں تمہارے روکنے سے رکوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بدر عبداللہ سے ملنا ہی نہیں ہے۔ میں کہاب عباس کو خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ اب تم جاؤ اور نہاؤ، میں جا کر شرافت سے تمہاری ساس سے ملتی ہوں۔ سکون سے کہتے وہ دروازہ کھولتی باہر بڑھ گئی۔ پیچھے ٹھہری نین ضبط سے گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ ضدی تھی، ہٹ درم تھی، ڈھیٹ تھی، پھر بھی اسے پیاری تھی۔ اس کی نظر کونے میں رکھی بڑی صندوق پر گئی، دل میں کوئی کرب سا ابھرا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ صندوق میں کچھ رکھا تھا، چاندی جیسا، سرخ اینٹوں والی قدیم تاثر دیتی محل نما عمارت سر شام سورج کی روشنی پڑنے سے چمک رہی تھی۔ بارش کے بعد ارد گرد کا علاقہ سبز رنگ میں افسانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ گاؤں کے درختوں، فصلوں اور پگڈنڈیوں سے دور حویلی کے صحن کی طرف آؤ تو وہاں رکھے صوفوں میں سے ایک پر سیاہ سفید شرٹ پہنے بدر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے سفید کلف لگے شلوار قمیص میں ملبوس ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ فنڈز ذرا کم ہیں اس بار بدر صاحب، آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نہ مجھے پارٹی فنڈز کی ضرورت ہے، نہ مجھے یہاں کی فکر ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے لائٹر جلاتا سگار سلگا رہا تھا۔ آپ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ووٹ لینا مشکل ہوگا۔ یہ ضلع ہمارا ہے واصف صاحب، یہاں بدر عبداللہ کو نہ نہیں کی جاتی۔ آپ جہاں زیب چودھری کا بتائیں، کل اس نے میرے بارے میں کوئی بیان دیا تھا اخبار میں۔ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا جیسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ وہ خفا ہے، آپ کو اس سے معاملات بہتر کر لینے چاہیے۔ اس کے علاقے میں اس کی مانی جاتی ہے، وہاں آپ کو کافی ووٹ مل سکتے ہیں۔ اب میں اس شخص کی بھی منت کروں؟ اس کی آواز میں ناگواری سمٹ آئی۔ منت کرنے کا نہیں کہہ رہا بدر صاحب، وہ ٹیک لگائے پیچھے کو ہوا۔ پارٹی نے اس کی جگہ آپ کو ٹکٹ دیا ہے، وہ پارٹی سے وفادار ہے، اس لیے خاموش ہے، لیکن در پردہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے تعلقات بہتر کر لیں ورنہ آپ کو مشکل ہوگی۔ چھوڑیں واصف صاحب، اس نے بیزاری سے ہاتھ جھلایا، وہ اکتایا وہ لگ رہا تھا۔
آپ پارٹی لیڈرشپ سے بات کروائیں میری، جہاں زیب پہلے ہی میرے بارے میں کافی باتیں کر چکا ہے۔ چیئرمین سے بات کریں، مجھے ان کی پارٹی کی نہیں، ان کی پارٹی کو میری ضرورت ہے۔ الیکشن جیتنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، مشکل آپ لوگوں کو ہوگی۔ جہاں زیب چودھری کا معاملہ حل کریں، ورنہ جس طرح میں حل کروں گا وہ آپ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ آپ کچھ مت کریں، میں ذاتی طور پر یہ معاملہ دیکھتا ہوں۔ ان کی آواز مدھم ہوتی حویلی کے اس حصے تک آئی جہاں حریرہ اور یوسف ٹھہرے تھے۔ حریرہ کے ہاتھ میں بندوق تھی جس سے وہ آسمان کا نشانہ لیے ہوئے تھا۔ نیچے ٹھہرا ملازم پرندہ ہوا میں چھوڑتا اور حریرہ ہر بار چک جاتا تھا۔ نظریں پرندے پر جمائے اس نے ایک بار پھر گولی چلائی، نشانہ خطا ہوا۔ اس نے جھنجھلا کر بندوق نیچے کی۔ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، ساری زندگی گاڑیاں چلائی ہیں، بندوق کیسے چلاؤ گے؟ رائفل اٹھا کر چیک کرتے یوسف نے افسوس سے سر ہلا کر اسے دیکھا۔ ساری زندگی گاڑیاں چلاتا ان بندوقوں کو چلانے سے بہتر ہے جن سے لوگوں کو مارا جائے، وہ خفگی سے بولا۔ بندوق سے لوگوں کو نہیں، اپنے مخالف لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ایسی تعویلات غلط کام کو صحیح ثابت نہیں کر سکتی۔ تم نے جو سمجھنا ہے سمجھ سکتے ہو۔ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ حریرہ نے بندوق میز پر رکھتے صحن میں رکھی کرسیوں کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یوسف کا سر اٹھا، نظر کرسیوں پر گئی۔ واصف جمشید، بدر بھائی ان کی پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو کوئی اور نہیں الیکشن لڑتا تھا مہاراں سے، جہاں زیب چودھری تھا، اس کی جگہ اس مرتبہ بدر بھائی کھڑے ہو رہے ہیں۔ جہاں زیب چودھری جیتنے دے گا بدر بھائی کو؟ وہ آنکھیں سکیرے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو بدر سے سلام کرتے اب اٹھ کر جا رہا تھا۔ ان کی پارٹی نے خود آفر کی تھی، سنبھال لیں گے جہاں زیب چودھری کو یہ لوگ خود ہی۔ وہ کاندھے اچکاتے فوراً کھڑا ہوا۔ بدر ان کی طرف آ رہا تھا۔ اسے بندوق چلانی نہیں آئی؟ بدر نے حریرہ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں سیکھنی، وہ خفگی سے بولا۔ وجہ؟ ایک آبرو اچکاتے اس نے یوسف کے ہاتھ سے رائفل لی۔ یہ لوگوں کو مارتی ہے۔ لوگ اس سے لوگوں کو مارتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں مارے تم لوگوں کو مارنا سیکھ لو۔ رائفل سیٹ کرتے اس نے ملازم کو آبرو سے اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ میں تھاما پرندہ بلند کیا۔ حریرہ تھوڑا سا یوسف کے نزدیک ہوا، وہ بدر کو دیکھ رہا تھا۔ بدر بھائی کو خود آفر کر دی ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ ان کو بدر بھائی کی ضرورت تھی حریرہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بدر بھائی کو نہ نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ بدر عبداللہ حاکم مزاج شخص ہے، لوگ اس کے لیے محکوم، اس کے ایک اشارے کے منتظر، ایک حکم کے پابند۔ لوگ بدر عبداللہ کو نہ نہیں کرتے۔ وہ بدر کو دیکھ رہا تھا۔ رائفل سیٹ کرتے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی، آنکھیں فوکس تھیں۔ دور کھڑے ملازم نے اس کا اشارہ ملتے پرندے کو ہوا میں چھوڑا۔ بدر نے ٹریگر دبایا، گولی سیدھا ہوا میں اڑتے پرندے کو لگی۔ وہ پرندہ نیچے جا گرا۔ یوسف مسکرایا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کی عزت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ بدر عبداللہ سے ڈرتے ہیں۔ رائفل نیچے پھینکتے بدر نے مڑ کر حریرہ کو دیکھا جو کچھ متاثر ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مارنا سیکھ لو حریرہ، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، میں تاثر انداز میں کہتا وہ بندر جا رہا تھا۔ یوسف کی نظر اس کی پشت پر تھی۔ پھینکو اسے یار، ایک نشانہ تو میرا بھی ایسا بنتا ہے۔ پیچھے ٹھہرا حریرہ اب کچھ جوش سے ملازم سے کہہ رہا تھا۔ اوکے لسنرز، ہماری یہاں پر ایپیسوڈ ادھر ہی اینڈ ہوئی۔ آج کی ایپیسوڈ نمبر 1 یہیں تک تھی۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں ایپیسوڈ 2 کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو ویسے آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ یہ تو فرسٹ ایپیسوڈ ہے نا، سب کا انٹرو بھی ہو گیا۔ ہیرو تو مجھے بدر عبداللہ ہی لگ رہا ہے، کیونکہ یہ زیادہ اس کی مین کریکٹر انرجی آ رہی ہے اس سے، اور کعب عباس شاید وہی ایڈم والا حال نہ ہو جائے اس کا، وہ بیچارہ۔ لیکن مجھے تو اس کے لیے بھی برا لگ رہا ہے، کیونکہ کھولا اب اس کی خالہ زاد بہن ہے، مطلب خالہ زاد ہے، اور اسے رشتہ بھی ہوا تھا۔ مجھے لگتا نہیں ہے، ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کعب نے نہیں مارا ہوگا اس کے کھولا کے بھائی، کیا نام تھا، رجب کو؟ ہاں رجب، تو مجھے تو نہیں لگتا گائز۔ خیر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہوگا، کیونکہ میرا بھی یہ فرسٹ ٹائم ہے جب میں یہ ناول پڑھ رہی ہوں، تو آپ لوگوں کے بھی کیا ریئیکشنز ہیں مجھے بتائیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بائے بائے۔